السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا بیان ہے والدین کے حقوق کے بارے میں، جس میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں. پچھلے بیان کے اندر صرف والدہ کا ذکر کیا گیا تھا. آج کے بیان کے اندر ماں اور باپ دونوں کا، والدین کا یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، قرآن کی سورت ہے سورہ انعام، اور کیا کہتے ہیں آیت ہے اس کی 151. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. آپ ان سے فرما دیں کہ آؤ میں تمہارے رب کی حرام کردہ چیزیں تمہیں سناؤں. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ اسراء 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ. سورہ لقمان میں فرمایا، آیت ہے 14, 15 اور 31 کا اس میں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ. تو میرا اور ماں باپ کا شکر ادا کر، تو میرا اور ماں باپ کا شکر ادا کر، تجھے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اگر وہ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو ان کی بات نہ مان اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کر، اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی کر جو میری طرف متوجہ ہیں. پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اور میں تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دوں گا، یعنی جزا و سزا دوں گا. اس آیت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے کہ اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بھلے مشرک بھی ہوں، تو بھی آپ نے ان کے حقوق کے معاملے کے اندر ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے. بالکل جیسے آپ ایک مسلمان ماں باپ کے ساتھ جو حقوق کے معاملے کے اندر جو ان کے ساتھ کردار ادا کرنا ہے، وہی کردار آپ نے مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی وہی کردار ادا کرنا ہے. اور اگر آپ نے ان کو دعوت تبلیغ بھی دینی ہے تو وہ بھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اور عزت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعا مانگنی ہے ہدایت کی ان کو بھی، کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے، اور ان کو بڑے پیار سے سمجھانا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اندر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس قدر ماں باپ کا جو ہے درجہ افضل ہے اس کے اندر، کہ اس قدر ماں باپ کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اگرچہ مشرک بھی ہوں. یعنی کہ مشرک کیا ہے؟ سب سے بڑا دنیا کا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا. شرک بھی کر رہے ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہیں، وہ مشرک بھی ہیں، تو بھی آپ نے ان کے حقوق کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرنی ہے. سورہ بقرہ کی ہے آیت 83. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ. اس زمانے کو یاد کرو جب ہم نے اسرائیلیوں سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا.
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پھر فرمایا کون سا؟ تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے فرمایا کہ پھر کون سا؟ تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. سورہ بنی اسرائیل کی ہے آیت 24. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک کرو. اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس میں مزید اور بتایا گیا اس کے اندر اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ ہی جائیں کہ اس عمر میں بڑھاپے میں پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا. چھوٹی سی بات ہے اف یا ہوں کہنا اس طرح کا کوئی اس طرح کا بھی جملہ جو ہے انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ بڑھاپے کو پہنچ ہی جائے تو انہیں ہوں بھی نہ کرو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے بات کرو. ان کے سامنے محبت اور انکساری کے ساتھ جھک جاؤ. کندھے یعنی کہ آپ نے جھکا کے بات کرنا ہے, اف بھی نہیں بولنا ہے. اور دعا کرو کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں محبت سے پالا. ماں باپ اپنی اولاد کو کس طریقے سے محبت سے پالتے ہیں یہ صرف ماں باپ ہی جانتے ہیں. اور وہ اولادیں جب وہ خود ماں باپ بنیں گی تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ جب ماں باپ بننے کے بعد وہ خود اپنی اولاد کو کس طریقے سے محبت سے پالتے ہیں. اس وقت تک ٹائم گزر چکا ہوتا ہے جب ماں باپ اپنے بچے جب خود ماں باپ بنتے ہیں نا اپنے ماں باپ جا چکے ہوتے ہیں. اب جب سمجھ میں آتا ہے شیطان کا بہکاوا جب آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے میرے ماں باپ تو چلے گئے, میں نے تو ان کے ساتھ یہ کرنا تھا, میرا تو یہ حکم تھا. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وقت سے پہلے انسان کی آنکھ کھل جائے, سب سے پہلے ویسے ہی پتہ چل جائے کہ ہم نے کرنا کیا اور کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. آمین. بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, کیونکہ جو عمل آپ نے کیا ہوگا نا وہی عمل آپ کو لوٹائے گا اللہ تعالیٰ. آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہوگی, آپ نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا, آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ اچھا کریں گی, آپ کے ساتھ عمل اچھا ہوگا. اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا, آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ ناراض چلے گئے یا کوئی ایسا مسئلہ, آپ ان کے لیے 100% دعا کریں, ان کے لیے جاریہ کریں, ان کے ساتھ ان کے نام کو صدقہ جاریہ کریں, نیک اعمال کریں, ان کے لیے دعا کریں, اتنی کریں کہ جنت میں پہنچ جائیں. وہ حدیث میں ہے کہ والدین وہاں پہ پوچھیں گے کہ بھائی ہمارے درجات کیوں بلند ہوئے, ہم نے تو اب جو کچھ کرنا تھا جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ چکے, اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم مزید اور اوپر درجے پر پہنچ گئے. تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کی اولادوں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, آپ کی اولادوں نے آپ کی طرف سے صدقہ کیا, آپ کی طرف سے کوئی نیک کام کیا ہے, صدقہ جاریہ کیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے درجات بلند کیے گئے. نیکی کا صلہ صدقہ جاریہ یہ والدین کو مرنے کے بعد بھی اولاد کی صورت کے اندر, نیک اولاد کی صورت, دعاؤں کی صورت میں مرنے والے کے پہنچتا ہے. سر توحید کا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے کہ یعنی اللہ نے حکم کیا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. فرمایا انشکر لی, لقمان 13-14, میرا اور ماں باپ کا شکر ادا کر. پھر فرمایا انہیں ہوں بھی نہ کرنا, سخت سست بات کا تو کہنا ہی کیا, سخت بات کا تو کہنا ہی کیا, یعنی صرف ہوں سب سے چھوٹی بات ہے یہ, اف کہنا, ہوں کہنا. سخت بات کہنا یا ان کے ساتھ کوئی جھڑکنا, لڑکنا, کچھ بھڑکنا, ان کے ساتھ لوگ تو مار تک دیتے ہیں, گالیاں تک دیتے ہیں, چمیٹے تک چل رہے ہوتے ہیں, یا اللہ معاف کرے, استغفر اللہ.
اور ان کے حق میں تجھ سے کوئی کام برا سرزد نہ ہونے پائے. خبردار خبردار کہا گیا ہے کہ تیرے ان کے حق میں تجھ سے کوئی برا کام سرد نہ ہو. ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، چونکہ اولاد کو بری بات اور برے کام سے روکا گیا ہے. اس لیے لا محالہ اچھی بات ہے کہ اچھے کام کا حکم دیا گیا. چنانچہ فرمایا ان سے نرمی سے عزت و احترام کے ساتھ میٹھی باتیں کیا کرو. نہیں کر سکتے تو چپ ہی بیٹھو، کر سکتے تو اچھی بات کرو. دل دکھانے کی بات نہ کرے. ماں باپ ہے، انسان اولاد کی محبت کے اندر ماں باپ کے ساتھ اگر اولاد کو غلط بات کر بھی دیتی ہے نا، تو ماں باپ جو ہے، میں اولادوں کی حق کی بہتری کی بات کر رہا ہوں کہ ماں باپ ایسے نرم دل اور نرم گوشہ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو دل سے برا تک نہیں مانتے. دل سے برا تک نہیں مانتے. کسی نے برا کیا، کسی نے بات نہیں مانی، کسی نے برا لڑ لیا، جھگڑ لیا. اتنے اچھے والدین بھی ہوتے ہیں کہ اتنا بدسلوک اولاد ہونے کے باوجود بھی وہ دل سے برا نہیں مانتے، لیکن وہ اللہ کو وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. ماں باپ بھلے وہ چیز برا نہ مانے، لیکن اللہ کو وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. اگر وہ بد دعا دے دے تو پھر تو بد دعا تیر بہدف نشانے پہ لگے گی. لیکن بد دعا تو دور کی بات ہے، اگر وہ کوئی غلط بات بھی کر رہے ہیں اور وہ اس کا برا تک نہیں مان رہے کسی صورت بھی، لیکن وہ چیز اللہ کو بری لگ رہی ہے، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں. ماں باپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی سوچا، ہم نے تو کوئی ایسی بات بولی بھی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اللہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ یہ چیز اللہ کو بری لگتی ہے. ماں باپ سے انکساری کے ساتھ پیش آؤ. ان کے ساتھ تمہارے حل فعل سے تواضع کا اظہار ہو. ہر کام میں، یعنی کہ ان کی ہر کام کے اندر ان کی جو ہے عزت احترام کا جو پیمانہ ہے وہ کہیں کسی صورت میں مجروح نہیں ہونا پائے میں. اور یہ بھی وہی ان تمام شارٹ ٹرم جنت میں جانے والے طریقوں کا ایک طریقہ ہے. وہ تو بڑے بدنصیبی بچے ہیں کہ جو تمہارے لیے تمہارے ماں باپ نے اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تم ان کے ساتھ بھی ایک حسن سلوک کا مظاہرہ نہیں کر سکتے. تو تمہارے پہ افسوس ہے اس بات کا کہ تم اس کے باوجود بھی جو ہے تم اپنی گھر کے ماں باپ جس کو اللہ نے فطری طور پر تمہارے دل میں محبت ڈالی ہے، تم اس کے ساتھ بھی اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کیا کہہ سکتے ہیں. اس پہ تو جہنمی حیرت ہی کریں گے اس بات پہ کہ جہنم میں تو آ کیسے گیا بھائی. کہ تیرے کو بڑھاپے میں سے دونوں میں سے کوئی ایک تو ملا، تو اس کے باوجود بھی تو آ گیا جہنم کے اندر. ان کے بڑھاپے میں مرتے وقت ان کے لیے دعا خیر مانگو. اے اللہ ان پہ رحم فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے بڑی محبت سے پالا تھا. حقیقت ہے نا، کتنی بڑی بات ملے گا محبت سے پالا تھا. کسی بھی اولاد سے پوچھ لے اس کو نہیں یاد رہتا. 5 سال پرانی بچوں کی پرانی پیمپر دھونا، اس کے راتوں کو اٹھنا، بیماریاں، ساری خوشیاں ماں باپ اپنی قربان کر دیتے ہیں. اچھے ماں باپ ساری خوشیاں قربان کر دیتے ہیں، اپنے منہ کے نوالے اپنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنی سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اپنا سارا کچھ اپنی اولاد کے نام پہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں اچھے ماں باپ. لیکن اس سلے میں ایسی بری اولادی بھی ہے کہ جو کہ ان کو یہ اکثریت میں ہے کہ وہ رزلٹ نہیں ملتا ہے جس کا اللہ نے اتنی سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کریں. ان کو پتہ اسی وقت چلتا ہے جب ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ ریٹرن کرتے تھے تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ. آپ یہ کیا، آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. والدین کی فرمانبرداری کے بارے میں بہت سی حدیثیں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہی. پوچھا کس بات پر آمین کہی؟ فرمایا مجھ سے جبریل امین نے آ کر کہا فرشتوں کے سردار ہیں وہ. یعنی کہ بددعا دینے والا شخص کون ہے؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار. وہ بددعا دے رہے اور کیا کہہ رہے؟ وہ شخص ذلیل ہو جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اللہم صلی اللہ علیہ. آپ اور آمین کہنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ آمین کہا. پھر فرمایا جبریل علیہ السلام نے وہ شخص ذلیل ہو جس کی زندگی میں رمضان آئے اور چلا جائے
مگر وہ اپنا گناہ نہ بخشوا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ پھر فرمایا وہ شخص ذلیل ہو جو اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو پائے مگر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین۔ بد دعا دینے والا کون شخص ہے اور آمین کرنے والا کون ہے؟ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کہ لعنت برسائی گئی ہے اس شخص کے اوپر جس نے اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو پایا اور پھر وہ جہنم میں گیا۔ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ رحمت سے ہی تو جنت ملے گی۔ کیا آپ کو ہمیں کیا اپنے اعمالوں کی وجہ سے یہ الٹے سیدھے جو ہمارے کام ہیں سارے الٹی سیدھی کمائیاں، الٹی سیدھی حرکتیں، جھوٹ، کون سے گناہ جو نیچے سے اوپر تک فرق، کیا نیک کام، کیا نیکی ہماری رحمت کے صلے کے اندر جنت ملی ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنے ماں باپ کو یا کسی ایک کو پایا پھر جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جہنم میں چلا گیا تو نکل نہیں پائے گا وہاں سے، رحمت سے دور ہو جائے گا۔ اسی میں آگے ہے کہ ایک چھوٹا سا راستہ ہے، سمجھے اسی کی سورہ بنی اسرائیل کی 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی 25ویں آیت ہے۔ تمہارا رب تمہاری دلی باتیں خوب جانتا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک راستہ ہے، خصوصاً ماں باپ کے فرما برداری کی اور نماز کی خطائیں معاف۔ اس آیت سے وہ مراد ہے جن سے غیر شعوری طور پر کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جسے وہ ماں باپ کے حق میں گناہ کی بات نہ سمجھتے تھے اور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے، یعنی کہ غلطی سے کوئی بات ہو گئی، چھوٹی موٹی بات کی بات ہے، بڑی بات کی بات نہیں کہ چمیٹے لگا رہے اور آپ نے دھڑ سے نکال دیا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا اور اس کے بعد معافی مانگ رہے بیٹھ، چھوٹی موٹی بات۔ اس لیے اللہ ان پہ اپنا رحم فرماتا ہے۔ جو اپنے والدین کا فرمانبردار اور نمازی ہو خاص طور پر اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، جو والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ ہر شخص سے نافرمانی ہوتی ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، یہ سب چیزیں چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور ان سے بھی معافی مانگیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب آ جائیں تھوڑا سا، ویسے تو بہت ساری اس میں حدیثیں ہیں ماں باپ کے، اس کے اندر اس میں سے ماں باپ کی اس کے اندر ہے، ترمذی کی حدیث ہے 3018، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور ناراض کرنا والدین کا اور قتل کرنا کسی جان کا اور جھوٹ کہنا یا گواہی جھوٹی دینا۔ ترمذی کی روایت ہے 3019، روایت ہے ابی بکرہ سے انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ خبر دوں میں تم کو اکبر کبائر کی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجیے ہم کو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑا گناہ شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ناراض کرنا ماں باپ کا ہے۔ راوی نے اور اٹھ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر اس کی کہ تکیہ لگائے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے جب یہ بات بولی، اور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر میں داخل ہے جھوٹی گواہی دینا، فرمایا جھوٹی بات۔ پھر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جائے، بار بار بولتے رہے وہ۔ 3020 روایت عبداللہ بن انیس جہنی سے کہا انہوں نے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اکبر کبائر شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ناراض کرنا والدین کا اور قسم جھوٹی گزری ہوئی بات پر جانے بوجھے اور
اسی طرح ایک ترمذی کی ہے 3021 روایت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے شریک کرنا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور ناراض کرنا والدین کا اور جھوٹی قسم کھانا. یہ بار بار یہ چیز کہی گئی ہے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی. شرک نہیں کرنا, جہاں جہاں پہ کہا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا وہاں پہ اوپر جو ہے کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو, ان کے سامنے اف بھی نہیں بولنا, بڑے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ کندھے جھکا کے احترام کے ساتھ سینہ نہیں تاننا, ان کے سامنے بالکل نرم لہجے سے بات کرنا. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی بنائی ہیں, ایک خانہ کعبہ اور ایک والدین, جن کو صرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھنے کے اوپر کہہ دیا ہے کہ مقبول حج کا ثواب ہے, عبادت ہے, صرف ایسے کر کے دیکھنا, مسکرا دیں. آتے جاتے آپ دیکھیں, آتے جاتے آپ مقبول حج کا ثواب کمائیں, آتے جاتے آپ اپنے گھر میں اگر والدین ہیں, ہم تو خبروں کو دیکھ کے ان کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے. ماں باپ کے دل میں محبت تو اللہ نے ہی ڈالی ہے. ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کریں. اگر کوئی شخص ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو صرف دیکھ لے تو حج عمرے کا ثواب ہے. والدین کی محبت اپنی اولاد کے لیے بے غرض ہوتی ہے. ایک حدیث ہے, اس میں حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے ان کی خدمت کرو, ان کی خدمت کے لیے جو ثواب تمہیں ملے گا وہ جہاد سے بڑھ کے ہوگا, جہاد سے بڑھ کے ہوگا والدین کی خدمت کرنا. وقت کا تقاضا کیا ہے؟ والدین بیمار ہیں تو ان کی تیماری داری کرو, ان کے قریب رہو. چاہے آپ کو وقت کے تقاضے کے حساب سے کہ اگر اس کنڈیشن میں والدین ہیں کہ اگر آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ان کو تو آپ فرض نماز بھی گھر میں پڑھ لیں. جہاد پہ جانے کے جہاد بھی ایک فرض عملی ہے نا, اللہ نے اس کے لیے بھی منع کر دیا کہ نہیں, والدین اگر آپ کو ضرورت ہے ان کو تو پہلے والدین کی تیمارداری کرو. والدین کی ایک تیمارداری ایک ایسا عمل ہے کہ صرف انسان سمجھتا ہے کہ صرف اخروی فائدہ ہے, اسے ایسی بات صرف نہیں ہے, اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ انسان کی نسلیں اس سے آباد رہیں گی. اگر آپ والدین کی فرما بردار رہے, آپ کی نسلیں بھی آپ کی فرما بردار رہیں گی. اللہ کی رحمتیں, برکتیں, رزق میں اضافہ, آپ کی عمروں میں درازی, آپ کے اوپر آئی ہوئی بلائیں, آپ کی ہر مشکلات کا حل سب اسی کے اندر پوشیدہ ہے بھائی میرے. اور والدین کی جو ہے بددعا سے بچے آدمی, اور اس میں خصوصاً باپ کی بددعا سے بچے آدمی, کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے اس کے اندر کہ والدہ تو صرف دعا ہی دیتی ہے, بددعا وہ دل سے دیتی نہیں ہے عموماً. کوئی ہوگا لیکن باپ ویسے تو بددعا وہ بھی نہیں دیتا, لیکن اگر وہ بددعا دیتا ہے نا تو دل سے دیتا ہے, اور وہ پھر بڑی خطرناک بات ہو جاتی ہے, بندہ سروائیو نہیں کر سکتا. باپ راضی تو رب راضی, باپ راضی نہیں تو اللہ نے کہا کہ میں تمہاری کوئی چیز نہیں قبول کروں گا, کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اس کی بددعا سے بچے باپ. ماں کا بے شک درجہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 3 درجہ باپ سے افضل ہے, لیکن باپ کا کردار جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی چھپی ہوئی محبت, چھپی ہوئی محنت اور ڈکلیئر نہ ہونے والے اس کے سب کچھ ہوتا ہے اس کی محبت. وہ اچھے ماں باپ جو ہے
اپنے منہ کا نوالا بھی اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا, ان کو بھوکا دیکھ کے ان کی بھوک اڑ جاتی ہے. ان کا نوالا حلق سے نہیں اترتا جب تک وہ اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ ڈالیں, جبکہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کا ہر چیز اچھے ماں باپ اس کے اندر یہی نظر آتے ہیں. اس کے اندر کہ آپ کسی بھی شاپنگ میں کر لیں, کوئی بیماری ہو جائے, اپنی دوا لینے کے لیے وہ ایک دو پیراڈول کھا لے گا اور ٹھیک ہو جائے, لیکن بچوں کے لیے وہ چاہے گا کہ اس کو اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاؤ, اچھی اچھی اس کو تربیت دو, اچھی اچھی خود گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوں گے, سب کو پتہ ہے یہ بات, پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا. لیکن آج کے لوگ اپنی جان کی بازیاں لگا کے دو دو نوکریاں کر کر کے جو ہے بچوں کو تعلیمات دلا رہے ہیں, اپنی زندگیاں تباہ کر لی, بیماریاں لگا لی, اپنے علاج کے لیے نہیں جا رہے, لیکن بچوں کی تربیت کے لیے کر رہے. بچے سنور جائے, بچے کچھ بن جائے, بچے انسان کے بچے بن جائے, کچھ کر لیں. والد جنت کے دروازوں میں ایک بڑا دروازہ ہوتا ہے. والد کا درجہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کا درجہ اللہ تعالیٰ نے والد سے 3 درجے افضل رکھا ہے. آخر میں پھر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم بھی اسی چیز میں, ہم بھی کوئی اس معاملے میں کیا دوسرے کیا, کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانتا دل سے کہ ہم نے بڑی اپنے والدین کی خدمت کی, بڑا ہم نیکوکار ہیں. ہم سب گناہگار ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی جو ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں, اور جن لوگوں کے والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو بھی جو ہے نیک اور صالح بنائے اور دیندار بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین